زایائی مسلم ماجن لگ پت رسم و رواجن لگ پت رسم و یعنی ہم نے اب بس رسم و رواج کے پیچھے پڑے، سنت و شریعت کو چھوڑ ہی دیا ہم نے. زایائی مسلم ماجن لگ پت رسم و رواجن سنت ساری مشران سیوان اشا مسلمان. ہم نے تو سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ میں نے جملہ بتا دیا، یاد رکھ لینا. ایک لمحے کے لیے نبی سے کٹ گیا، یاد رکھ لینا زندہ نہیں ہے، مردہ ہے. اب سنو عشق کس چیز کا نام ہوتا ہے. اعلیٰ فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ. اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اچھل کود یا صرف حلوے کھا کر کے سنی رہنے کا نام سنی نہیں ہے. سنی سنت والا ہوتا ہے. پیار سے ہر نبی کی ادا سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، شریعت رسول سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو عاشق رسول بنانے والا ہوتا ہے. جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. جو عاشق نبی ہوگا وہ غیروں کی چیزوں کو پسند نہ کرے گا، وہ اپنے نبی کی ہر ادا پہ مر جائے گا. سبحان اللہ. کیونکہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. آقا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر جو بیدار ہے پیار سے سبحان اللہ بولیے محبتوں کے ساتھ. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. آقا تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. آقا تیری ہر تیری ہر قربان جاؤ اپنے نبی کے خیالوں میں رہیے، سبحان اللہ کہتے رہیے محبتوں کے ساتھ. آقا تیری ہر میرے نبی تیرے مکہ میں چلنا بھی لامثال، مدینہ میں چلنا بھی لامثال، آسمانوں پہ چلنا بھی لامثال، عرش پہ جانا بھی لامثال، تیرا کھانا پینا اٹھنا چلنا سب کچھ لامثال. آقا تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. تو عرض کر رہا تھا میرے دوستو، ایک لمحے کے لیے بھی مومن اپنے نبی سے کٹنا نہیں چاہتا. آپ کہیں گے کیا ہر وقت ہمیں نبی 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 بولنا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہر وقت وہی کرنا ہے جو نبی نے سکھایا ہے. صرف نبی نبی بولنا نہیں ہے، سب کچھ کرنا ہے جو نبی نے سکھایا ہے، تاکہ ہر وقت مومن کا رشتہ اپنے نبی سے وابستہ رہے. آپ دیکھ لیجئے جتنے لوگ سنت سے دور ہوتے رہے وہ دین سے دور ہوتے جا رہے. جتنے لوگ سنت رسول سے بھاگ رہے نا اتنا وہ بے دین ہوتے جا رہے، بد اخلاق بنتے جا رہے، بد کردار بنتے جا رہے. جتنا آپ سنت سے قریب رہیں گے اتنا رسول سے قریب رہیں گے. یہ میرا وعدہ ہے اور میری گارنٹی ہے. جتنا رسول کی سنتیں پالتے رہیں گے، ہمیں لگتا ہے یہ کوئی سنت زیادہ اہم نہیں ہے، وہ اہم نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں چھوٹی چیز چھوٹی سنت بھی مومن کے لیے اہم ہوتی ہے. ایک
ایک دن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے، گھوڑوں پر سوار تھے، کچھ اور بھی لوگ ساتھ میں تھے، جا رہے تھے، ایک سفر میں تھے، فرماتے ہیں جاتے جاتے اونٹنی پر سوار تھے، اس نے اونٹنی کی لگام کھینچا، دائیں طرف لیا اور دائیں سے زمین کی اونچائی تھی تھوڑی سی، اس کے ساتھ اپنے اس پیر اس ٹانگ کو رگڑ ماری اور آگے بڑھ گئے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر اونٹنی تو ادھر سے جا رہی تھی، راستہ تو یہاں سے تھا، آپ اس کو دائیں کھینچ کر کے اس زمین کی اونچائی کے ساتھ رگڑ کر کے آگے کیوں لے گئے؟ کہا جب ہم یہاں پہنچے مجھے نبی یہاں یاد آ گئے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں ایک دن حضور کے پیچھے جا رہا تھا، حضور آگے آ گئے تھے، ان کی اونٹنی رائٹ سائڈ چلی گئی، حضور نے خود نہیں لی، وہ خود بخود چلی گئی، تھوڑی سی ادھر چلی اور حضور کا یہ دایاں پیر مبارک اسی جگہ زمین پہ لگ گیا تھا، اسی جگہ اس زمین کے ساتھ رگڑ گیا۔ تو مجھے یاد وہ واقعہ آیا، میں نے کہا کیوں نہ میں نبی کی ادا کو ادا کرتے گزر جاؤں گا۔ ہمیں جن چیزوں کا حکم ملا ہے ادا کرنے کو، ہم وہ چیزیں ادا نہیں کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کی محبت دیکھیں۔ کہا میں نے سوچا حضور کی ادا کو ادا کر کے گزر ہی جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کیا یہ حکم رسول ہے؟ کہا لا۔ کہا یہ سنت رسول ہے؟ کہا لا۔ کہا پھر کیا؟ کہا محبت رسول ہے۔ اب جواب دیجئے محبت رسول کیا ہے؟ نبی کی ہر ادا کو ادا کرنا، نبی کی ہر سنت کو اپنانا۔ آپ کہیں گے اس کا فائدہ کیا ہے؟ ثواب تو ہے ہی، وہ ہمیں ملے گا ہی، تو میں کہوں گا حضور کے ساتھ وابستگی ہی ہماری زندگی ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا سکون اسی میں ہے، ہمارا ویلیو یہی ہے۔ ویلیو تب تک ہے جب تک نبی سے جڑے رہیں گے، یاد رکھنا۔ خشک روٹی کھاؤ، کچے مکان میں رہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنو، حضور سے وابستہ رہو، عزت برقرار ہے، یہ گارنٹی لے لو۔ اونچے اونچے محل میں رہو، قیمتی لباس پہنو، قیمتی گاڑیاں رکھو، حضور سے کٹ کے زندگی گزارو، کوئی عزت نہیں ہے۔ تم نے جس چیز کا نام عزت رکھا ہے وہ غلامی ہے، نہیں سمجھے میرے دوست، وہ غلامی ہے۔ عاشق رسول غلام نہیں ہوتا ہے، پیار سے ذرا سبحان اللہ۔ عاشق رسول کسی کا غلام نہیں ہوتا، وہ اپنے رسول کا غلام ہوتا ہے۔ بس جو اپنے نبی کا غلام ہوتا ہے اس کے گلے میں کسی کا پٹا نہیں پڑتا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا ہے۔ سچے غلام اپنی عزت قیمتی لباس، قیمتی گاڑیوں، قیمتی موبائل، قیمتی محلات میں نہیں ڈھونڈتے ہیں، وہ رسول اللہ کی غلامی میں اپنی عزت ڈھونڈتے ہیں۔ کیونکہ ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ ہماری عزت، ہماری آبرو نبی کے نام سے ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اونچا بولیے۔ جو اقبال ہر یونیورسٹی کے لائبریری کی زینت بنی ہوئی آج بھی، جس کو حکیم الامت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امت کا حکیم ہے۔ سنیے حکیم کی بات۔ حکیم کہتے ہیں جو علاج کرتا ہے بیماریوں کا، وہ جسمانی بیماریوں کا معالج نہیں تھا، وہ امت کی بیماریوں کا معالج تھا۔
وہی کہتے ہیں کہ ہماری آبرو، ہماری عزت زنام مصطفیٰ، یہ کہیں مت ڈھونڈنا، اگر تم عزتیں ڈھونڈتے ہو یہ نبی کے نام سے ملنے والی ہے۔ اور ہم نے سمجھا داڑھی ہٹاؤ، عزت اسی میں ہے۔ ہم نے سمجھا اسلامی لباس ختم کرو، یہ اس میں عزت ہے۔ ہم نے سمجھا سیدھے سادے طریقے سے اسلامی رنگ میں شادی کرنا، یہ سماج میں ہماری بے عزتی ہے۔ ہائے ہائے، اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، ہم نے خود ہی اپنے مقام کو گرا کر کے رسول اللہ کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے۔ اب میں اس کی افادیت بیان کرنے جا رہا ہوں جلدی سے۔ سنتوں کی اہمیت و افادیت ہے کیا؟ ہماری زندگی نبی کی وابستگی میں ہے، ہماری عزت نبی کی وابستگی میں ہے۔ توجہ ہے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ میں سے ہر کوئی سکون چاہتا ہے؟ نہیں، جواب نہیں دیا آپ نے۔ یہ کوئی مزاحیہ بات نہیں ہے، سیریسلی میں کہہ رہا ہوں، ہر کوئی سکون چاہتا ہے نا۔ اب بتائیے سکون کیسے ملتا ہے؟ اولاد سے ملتی ہے، اولاد ہو تو سکون ملتی ہے، دولت ہو کہتا ہے انسان مجھے سکون ہے۔ لیکن موجودہ دور میں یہی دو چیزیں انسان کی بے سکونی کی وجہ بن گئی ہے۔ اس کے پاس اولاد بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ اولاد بھی ہے، دولت بھی ہے، کسی کی اولاد نشیڑی بن گئی، کسی کے مال نے اس کو مار دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اب مال ہے ہی ہلاکت۔ حضور نے مال کے بارے میں ایک اہم واقعہ ہمارے نصیحت کے لیے سمجھا، فرماتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ایک دن سفر میں جا رہے تھے، سفر میں جاتے جاتے اس کو راستے میں ایک ساتھی ملا، جناب مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ اس نے کہا چلو مجھے سفر پہ جانا ہی تو مجھے کیا کندھے پہ تھوڑی اٹھانا، جا میرے ساتھ۔ چلے گئے، چلنے کے بعد کیا کہتے ہیں، ایک جگہ رکے، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کیا کچھ کھانے کو ساتھ ہے؟ کہا جناب ہے ہی نہیں میرے پاس۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میرے پاس 3 روٹیاں ہیں، ابھی ایک کھائیں گے، آگے چل کر کے اور ایک کھائیں گے، پھر آگے سفر ہے اور کھائیں گے، تو چلو بیٹھو۔ دونوں نے ہاتھ منہ دھوئے، روٹی کھائی۔ اتنی دیر میں حضرت عیسیٰ گئے ندی پر ہاتھ دھونے کے لیے، اس بندے نے اتنی میں ایک روٹی نکال لی۔ حضرت عیسیٰ ادھر سے آیا، کہا جناب یہ کون لے گیا؟ کہا جناب میں چور تھوڑی ہوں، مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ اچھا، اور تیسرا کوئی آیا بھی نہیں تھا؟ اچھا آپ نے نہیں نکالی؟ نہیں، چلو آگے۔ آگے بڑھے، آگے سمندر کو پار کرنا تھا، اس کو دریا کو پار کرنا تھا، پل نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اب کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جناب کیا کر پائیں گے، میرے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا آجا میرا ہاتھ پکڑ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آجا میرا ہاتھ پکڑا، پاؤں پہ یہ پانی پہ پیر رکھا، معجزہ دکھایا، پار لگا دیا، پانی میں پیر بھی نہیں بھیگے۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے، یہ معجزے کا انکار نہیں ہوتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ بہرحال پار لگا دیا۔ آگے جا کر کے یہ شخص حیران ہو گیا، مولا یہ کون سی شخصیت ہے؟ ابھی تک نہیں جانتے تھے اس کو، یہ کون سی شخصیت ہے جس نے مجھے بغیر پل کے پار کرا دیا پانی میں، اور پیر بھی نہیں بھیگے؟ اس نے کہا حضرت، یہ حضرت عیسیٰ نے کہا یہ معجزہ، یہ کیا کمال ہے؟ کہا بتا، جس رب نے مجھے یہ کمال دیا ہے اس کی قسم بتا وہ روٹی کس نے کھائی؟ نے کہا جناب آپ مجھ کو کیوں پوچھ رہے، میں تھوڑی چور ہوں مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اچھا آپ نے نہیں کھائی؟ اچھا چلو آگے جا کر کے بھوک لگی، ایک جگہ کھانا ہے، انہوں نے ہرن کا بچہ شکار کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ذبح کر کے پکایا، کھایا، کھانے کے بعد اس کی ہڈیاں جمع کر لی، ان کو حکم کیا قوم، ہڈیوں کو دوبارہ ہرنی کا بچہ بن گیا۔ یہ معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن کہتا ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا، تو یہ تو معجزہ تھا۔ کہتے ہرن کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا، وہ اور حیران ہو گیا، کہا جناب یہ کیا معاملہ؟ کہا بتا، جس رب نے مجھے یہ معجزہ، یہ کمال دیا، اس کی قسم ہے تجھے کس نے وہ روٹی کھائی؟ کہا حضور مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، میں کیا چور ہوں آپ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہو؟ اچھا آپ نے نہیں کھائی، چلو آگے۔ کہتے میرے آقا نے فرمایا آگے جا کر ایک ریتیلا میدان آیا، ریگستان آیا، حضرت عیسیٰ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، بیٹھے، 3 ریت کے بڑے ڈھیرے بنا دیے، دعا کی مولا ان ریت کے ڈھیروں کو سونا بنا دے، تینوں کے تینوں سونا بن گئے۔
وہ اچھلنے لگا، سونا ہی سونا، بڑے 3 ڈھیر۔ حضرت عیسیٰ نے کہا ایک میرا ہے، اس میں ایک تیرا ہے۔ جناب یہ تیسرا کس کا ہے؟ کہا یہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی۔ کہا جناب وہ میں نے ہی کھائی تھی۔ کہا جناب وہ میں نے ہی کھائی تھی۔ اچھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، علامہ داؤدی صاحب، جامعہ انوار الاسلام، نعرہ تکبیر۔ اب یہ تو ہو گیا واقعہ، مال کا پجاری ننگا ہو گیا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بدبخت، لے جا یہ 3 ڈھیر تیرے ہی ہے۔ جس مال پر تو مر رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس حقیر چیز پر تو مر رہا، لے جا، یہ 3 تیرے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھ، اب یہاں سے تو الگ، میں الگ۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے گا۔ اور جس کے آنکھوں پہ مال کی پٹی پڑتی ہے، اس کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں، اس کو پھر اس کا انجام بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو گمراہ کہتے ہیں۔ وہ اس راستے پہ چلتا ہے جو بھٹکا ہوا ہے، لیکن وہ عقل سے اندھا، دل مردہ، نظریں ختم، سوچ ختم، وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کا انجام ہلاکت، بربادی اور تباہی۔ آج کل جو ہمارے بچے نشے کرتے ہیں، اتنا سا پہلے منہ میں رکھتے ہیں یا سونگتے ہیں، ایک بار اگر کیا نا پھر عمر بھر نہیں چھوٹے گا۔ اور پھر حال کیا ہے ان کا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جو نشے کرنے والے ہیں ان کے ماں باپ بھی روتے ہیں، اور ان کی اولاد تو تباہ ہے ہی، ان کا سارا خاندان ہی تباہ و برباد۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا، انسان کو لگتا ہے شاید میں ٹھیک ہی چل رہا۔ لاسٹ پہ کیا ہوتا ہے، وہ بچہ ماں باپ کا قاتل بھی بنتا ہے۔ کتنے بچے یا کسی نے گیم کھیلنے کی وجہ سے ماں باپ کا قتل کر لیا۔ پتہ نہیں آپ پڑھتے بھی ہے یہ چیزیں کہ نہیں پڑھتے؟ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھنا چاہیے، فضولیات میں ٹائم مت گزارا کر، عبرت حاصل کر۔ اب بتاؤ میرے دوستو، جس بچے نے ماں کا قتل کیا ہے، جس ماں کے قدموں میں میرے نبی نے فرمایا جنت ہے، جس ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے پیار سے، محبت سے ماں باپ کے چہرے کو دن میں 1 مرتبہ بھی دیکھا، حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ بتاؤ، اور زمانہ یہاں آ گیا کہ یہ پب جی کھیلنے والا بچہ اور یہ باقی نہ جانے کیا کیا مصیبتیں آ گئی موبائل کے ذریعے سے، وہ گیم کھیلنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، نہیں بچتا، ماں باپ روک دیتا، کبھی بیٹے مت کھیل، وہ تلوار، چھری، گولی اٹھا کر کے ماں باپ کا ہی خاتمہ کر دیتا۔ اب وہ بات آپ کے ذہن میں رہی کہ نہیں رہی کہ ان کے پاس دل ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں۔ یہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ اب آج ہمارے سامنے وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ آج ہمارے بچے جانوروں سے بھی بدتر ہو رہے ہیں۔ جس نے ماں کا قتل کیا، کیا وہ جانور سے بدتر نہیں؟ اور مجھے کہنے دو، جانور کے دل میں تھوڑی رحم ہے، وہ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے وہ جانور، اور وہ بچہ ماں سے بھی پیار کرتا ہے، لیکن جس بچے نے ماں کا، باپ کا قتل کیا ہے، بتاؤ اس بچے کی حالت کیا ہوگی؟ تو لوگوں، جو مال کی ہوس میں چلا جاتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، وہ دین کا بھی سودا کر جاتا ہے، معاذ اللہ و رسول اللہ کے دین کے ساتھ غداری بھی کرتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا زمانہ آئے گا ایمان بچانا بڑا دشوار ہوگا۔ صبح انسان گھر سے نکلے گا مومن بن کر کے، شام کو واپس آئے گا کافر بن کر کے۔ ایمان سلامت نہ رہے گا
یہ زمانہ آج ہی چل رہا ہے لوگوں، کیا کیا دیکھنے کو مل رہا ہے، اس کی مین وجہ نبی سے ہم کٹ رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عیسیٰ نے کیا بتایا، جملہ جواب دے دو یاد اگر رہا۔ ہاں سب لے لو، لیکن اب نہ تو میرے ساتھ رہے گا۔ اگر آپ میری طرف اچھی طرح توجہ سے میری بات سن رہے ہیں، میں آپ سے جواب لینا چاہوں گا۔ اگر یہ سمجھدار ہوتا، نہیں سمجھے نہیں، اگر یہ سمجھدار ہوتا، بولیے 3 بڑی چیزیں عیسیٰ نے اس کو دکھائی تھی، نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آئی تو سبحان اللہ۔ 3 بڑی چیزیں عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سامنے دکھائی تھی، 3 بڑے کمال دکھائے تھے۔ سمندر پار کرایا تھا، دریا پار کرایا تھا بغیر پل کے، ہرنی کا بچہ دوبارہ ہڈیوں سے دوبارہ پیدا کی، بنایا، کتنی آ گئی، اور ریت کے ڈھیر کو دعا کر کے سونا بنا دیا۔ کتنی چیزیں آئی تھی۔ اب اگر یہ سمجھدار ہوتا، اگر سمجھ میں آئی تو جواب دے دو۔ دیکھو سمجھ کہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو سمجھ آئی ہوتی، وہ کہتے ہیں عیسیٰ معاف کرو مجھ سے، میں مال کے پیچھے نہیں جاؤں گا، میں مالک کے پیچھے جاؤں گا۔ اگر سمجھ میں آئی ہوتی، کہتا عیسیٰ یہ مال کیا ہے، یہ سب تیرے اشارے سے بن گیا ہے، میں تیری صحبت کو نہیں چھوڑوں گا، میں تیری میت کو نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے ساتھی ہونے کو نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے دامن کو نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں گا، یہ ساری دولت تیرے قدموں کی خیرات ہے۔ کہتا کہ نہیں کہتا؟ لیکن اس کا جواب سنو، کیونکہ مال کا پجاری بن گیا تھا، دنیا پرستی کی وجہ سے اس کی عقل، اس کا دل، سوچ ختم، حق اور باطل پہچاننا ختم۔ اس نے کہا عیسیٰ چلے جاؤ آپ، مجھے کیا کرنا، سونے کے 3 ڈھیر بن گئے، ساری زندگی کھاتا رہوں گا، خوشیاں مناتا رہا، حساب لگاتا رہا، گنتا رہا، خیالی میں اتنے میں جنگل سے 2 ڈاکو نکل آئے۔ توجہ، آقا کریم نے فرمایا جنگل سے 2 ڈاکو نکل آئے، آجا لگا حساب۔ اس نے جب جنگل کے ڈاکو کو دیکھا، کہا مجھے مارو مت، تم 2 لے لو، ایک ہی میرے لیے رکھو۔ کہاں ٹھیک ہے بیٹھو۔ ان میں انہوں نے مشورہ کیا، اب موج مستی بھی کرنی ہے، شراب و کباب بھی کرنا ہے، 2 میں سے ایک کو بازار بھیجا، جا مال کچھ کھانے کا لے آؤ، اتنا سارا پیسہ میں زیادہ محنت کیے بغیر ہی مل گیا ہے۔ چلا گیا ایک بازار سے سودا خریدنے کے لیے، کھانے پینے کی چیزیں لانے کے لیے، لیکن اس کی نیت بدل گئی ادھر ہی۔ سوچا ان 2 کو کس لیے رکھنا ہے، دیکھتا بھی کون ہے، وہ ادھر سے ہی زہر ملا کے لایا، اس کو وہاں نیت بدلی، ان کو یہاں نیت بدلی۔ انہوں نے سوچا اس کو کس لیے رکھنا ہے، وہ والا بھی ہم 2 ہی لے جائیں گے۔ اب دیکھیے رب کا نظام، آقا کریم نے فرمایا جب وہ ادھر سے آیا، انہوں نے کھانے پینے کا سودا لیا، سامان لیا، اس کے گرے گردن پہ تلوار مار دی، اس کا حصہ بھی بانٹ لیا ہے۔ اب بیٹھ گئے درختوں کے ساتھ ٹیک لگا کر کے وہ کھانے لگے جو اس نے کھانا آیا تھا۔ جب وہ کھانا لگے وہ دونوں مر گئے، 3 لاشیں بھی ادھر ہی ہیں اور 3 سونے کے ڈھیر بھی ادھر ہی پڑ گئے۔ چند عرصہ گزرنے کے بعد حضرت عیسیٰ ادھر سے نکل آئے۔ کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے آئے، کچھ اور لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہنے لگے عیسیٰ ما ھذا،
یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ سونے کے ڈھیر پڑے ہیں، 3 لاشیں پڑی ہیں. فرمایا ہاذہ دنیا، ہاذہ دنیا، یہی ہے دنیا. یہی ہے انجام. تم کتنا بھی کماؤ گے 2 کفن کے سوا دنیا میں، تم گلا گونٹ کے لوگوں کا مال چوسو، حرام کھاؤ، دھوکہ دے کے، ملاوٹ کر کے، جتنا بھی کماؤ، جھوٹ بول کے، نبی سے کٹ کے، تم کتنی بھی عیش والی زندگی گزارو گے، لیکن آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں، نہ دولت کام آتی ہے، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، عبادت کام آتی ہے. اب لوگوں اگر دنیا و آخرت کی عزتیں ڈھونڈتے ہو، ایک ہی سرمایہ ہے، آبرو ایمان. اقبال کا شعر میں عرض کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لیا. آپ تھکے گئے؟ تھکے نہیں نا آپ؟ نہیں، دل سے بولیے. چند منٹ اور سنیں گے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے ماشاءاللہ. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ ہمارے دلوں کی زندگی ہے، یہ روحانی غذا ہے. دل زندہ ہو جائیں گے نا، قسم خدا کی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن ہمارے دل مردے ہو چکے ہیں، اسی لیے ہمارے دلوں پہ کچھ اثر نہیں ہو رہا. اذانیں ہو رہی ہے، واعظ و تبلیغ ہم سن رہے ہیں، لیکن دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں. ان دلوں کو نرم کرو، ان میں رسول اللہ کے نور کو لاؤ. بولو محبت سے سبحان اللہ. آگا اپنی باغ موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، نہ ساتھی ساتھ دیتے ہیں، نہ دولت کام آتی ہے، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، عبادت کام آتی ہے. بیچ میں نے ایک جملہ آپ سے بولا تھا، اس کا جواب ابھی باقی ہے. ہر کوئی سکون چاہتا ہے؟ نہیں، دل سے جواب دینا پڑے گا، ہاتھ اٹھا کر کے. اللہ آپ کو سکون دے. لیکن یاد رکھو، مال اور اولاد یہ دونوں چیزیں دنیا کی زینت ضرور ہے، لیکن سکون تب بنے گا جب گھر میں نظام مصطفیٰ ہوگا. اولاد تب ماں باپ کے دل کا چین و آرام بنیں گے جب یہ رسول اللہ کے سچے وفادار بنیں گے. مال تب تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ بنے گا جب یہ رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق چلیں گے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اب سکون، میں نے عرض کیا تھا کتنے لوگ ایسے ہیں جو دولت والے ضرور ہیں، ان کی اولاد نشے میں مبتلا ہے. آپ ان ماں باپ سے پوچھیں جن کے بچے نشیڑی اور شرابی بن چکے ہیں، وہ ہاتھ ملتے ہیں، ہاتھ پیٹتے ہیں، کہتے ہیں خدایا کاش یہ بچے ہی نہیں میرے پاس ہو، کیونکہ ان کے بچوں نے ان کو بہت ستایا ہے، بہت بے عزت کیا ہے، ان کی عزت کو ملیا میٹ کر لیا ہے، نشاب کر کے، بے حیائی کر کے، بدکار. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر سکون چاہتے ہو بچوں کو نیک بناؤ، ان بچوں کو نبی کا عاشق بنا دو. میرے نبی کی تعلیم لے لو. فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کی طرف لگاؤ. یہ حضور کی تعلیم ہے. میں نے کہہ دیا نا، جب تک حضور سے وابستہ ہے زندہ ہے، کٹ گئے تو مردہ ہے، مردہ ہے. ہماری جان ہے عشق مصطفیٰ جو عالم نے کر دیا، وہ یہی مطلب ہے. مومن ایک لمحے کے لیے بھی اپنے محبوب سے کٹنا نہیں چاہیے، ایک لمحے کے لیے. صبح بسترے سے نکل کر شام بسترے تک جانے تک سنتیں ہی سنتیں ہیں. اب سنتوں سے جب دور ہو گئے
بتائے جو سنت والا مصطفیٰ ہے وہ کیسے دل میں رہے گا؟ دل ہے وہ دل، پیار سے نعت ہم پڑھتے ہیں، مبارک ہو، لیکن نعت کا فلسفہ بھی سنو۔ آپ نعت پڑھ کے جھوم جاتے ہو جب ہم کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اے نبی، دل وہ ہے جو تیری یاد سے معمور رہے۔ وہ معمور کیسے رہے گا، آباد کیسے رہے گا، جب 24 گھنٹوں میں تم نے ایک سنت بھی ادا نہیں کی؟ حضور کیسے یاد آئیں گے؟ ایک گھنٹہ آپ مجلس میں رہے، 7 دن میں جمعہ ہوتا ہے، جمع ہونے کے لیے، اس میں بھی آج کل کے لوگ دیتے ہیں کہاں جلدی نماز ہو جائے گی، اللہ اکبر برحمتک یا ارحم۔ اس میں بھی لوگ اتنے بزی ہو گئے نماز میں، دنیا داری میں، اگر 4-5 منٹ امام صاحب کو لیٹ ہو گئے نا خطاب کرنے میں، اللہ ہی حافظ، امام صاحب کو فوراً نکالو یہاں۔ برا نہ ماننا، آج کل امام بیچارہ امام نہیں رہا، غلام بنا ہے۔ جو امام نائب رسول تھا، جو امام نبی کی جگہ پہ تمہیں امام بناتا ہے، تمہاری نمازوں کا ضامن بنتا ہے، اب اس کو اتنی حالت خراب ہو چکی بیچارے کو، وہ اب ہم نے غلام بنایا ہوا ہے، چند ہزار روپیہ دے کر کے اس کو غلام بنایا ہے، حالانکہ وہ سب سے اونچا اور اعلیٰ ہونا چاہے، وہ ہمارا امام ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کی حالت یہ ہے، دیکھتے ہیں کہاں جلدی نماز ہو جاتی ہے، پھٹافٹ، یہ دیکھتے نہیں آگے امام کون ہے، آگے امام کا عقیدہ درست ہے، خراب ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے، کچھ نہیں دیکھتے، کچھ نہیں دیکھتے۔ لوگ ابھی کہیں گے جناب یہ کیا جملہ بولا، امام جہنمی بھی ہوتا ہے، یہ بڑا تھوڑا سخت جملہ نکلا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ یزیدی بھی امامت کرتے تھے، جنہوں نے حسین کو شہید کیا وہ بھی اپنی جماعت الگ کرتے تھے، ان کا بھی اپنا امام تھا، سمجھ گئے؟ لہذا میرے نبی نے ایک وقت ایک امام کو دیکھا کعبے کی طرف تھوک مارا، مصطفیٰ نے دیکھا، حالانکہ اس نے آمدن قصدن نہیں مارا تھا، وہ پھینکا تھا، اچانک ہو گیا، حضور نے اس کو ایک جگہ امامت کرتے دیکھا، لوگوں کو کہا اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، مشکات کی حدیث ہے۔ آج اگر یہ سنی امام تمہارے امام کو ایمان کو بچانے کے لیے کہیں گے وہاں نماز نہیں آئے گی، کہتے ہیں یہ مولویوں کا فتنہ ہے، بڑے محقق بنے ہیں گھر بیٹھے، آج فیس بک مولوی بہت ہے، فیس بک محقق بھی بہت ہے، نہ کسی مدرسے سے بنے، یوٹیوبر ہیں، لائک بڑھنا چاہے، سبسکرائب بڑھنا چاہیے، ان کو کیا ہے، سلور بٹن ملنا چاہے، اللہ خیر فرمائے۔ اور سنیے، محقق کمروں میں بیٹھے بنے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا اس کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ اور اس زمانے میں لوگ بھی بڑے پکے بھی تھے، جب وہ امامت کے لیے آگے بڑھا، کسی نے پیچھے سے پکڑا، حضور نے فرمایا تیرے پیچھے نماز نہیں آئے گی، اتارا نیچے۔ اچھا، حضور نے کہا، چلے گئے نبی کے پاس، حضرت کیا معاملہ؟ فرمایا قد اذیت اللہ ورسولہ، تم نے کعبے کی طرف تھوک لگا، تھوک مار پھینک کے نبی اور اللہ کو عزت پہنچائی، یہ ایذا دے دی۔ اللہ، کیوں حضور؟ کہا کعبے میں نے جان بوجھ کر نہیں پھینکی، کہا جان بوجھ کر پھینکی یا ایسے پھینکی، یہ تکلیف تم نے ہمیں دی ہے، اب یہ انجانے میں پھینکنے کا انجام ہے، جس نے جان بوجھ کر تکلیف پہنچائی ہوگی، جس نے جان بوجھ کر نبی کو اپنا جیسا بشر بولا، جس نے جان بوجھ کر نبی کو بے خبر بولا، جس نے جان بوجھ کر کہا کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، جس نے جان بوجھ کر کہا نبی مر کر مٹی میں مل گیا ہے، جس نے جان بوجھ کر کہا نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، جس نے جان بوجھ کر کہا نبی ہماری طرف محتاج ہے، وہ بھی کوئی امام ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ
اور جو لوگ عائشہ صدیقہ کو بدکار کہتے ہیں، بڑی افسوس سے کہنا پڑتا آج سنی لوگ انہی سے گلے مل جاتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں ابو بکر اور عمر فاروق اور عثمان غنی کو نہ جانے کیا تبرہ بولتے ہیں، اور ہمارے سنی انہی کو گلے لگا کے کہتے ہیں نہیں ہم ہی اصلی محبت اہل بیت والے ہیں۔ ارے بھیا اہل بیت کی محبت سیکھنی ہے، آ جاؤ محفل میں بیٹھو، یہاں محبت رسول اور محبت اہل بیت پتہ چلے۔ تو لہذا جلد بازی میں اپنی نمازوں کو خراب نہ کرو۔ نماز کوئی تماشا نہیں ہے، نماز فرض ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں صحیح امام کا انتخاب کرنا ہے، اونچا، تب جا کے تمہاری نماز کہیں کی بن جائے گی۔ ورنہ منافقین کے لیے آیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین نمازی ہونے کے باوجود بھی جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے، نمازی ہونے کے باوجود بھی۔ تو لہذا میری گزارش ہے جلد بازی میں نماز کے جلد بازی کے چکر میں کہیں ادھر ادھر جا کر کے نمازیں پڑھنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو دل کو آباد رکھنا ہے، جزاک اللہ، دل کو آباد رکھنا۔ آپ مجھے لگ رہے تھک گئے، نہیں دل سے بولیے، دل کو آباد رکھنا ہے، گھر کو آباد رکھنا ہے۔ تو لوگوں آبادی نام دنیا داری کو نہ دینا، جس گھر میں دین ہے وہ آباد ہے، جس گھر میں ذکر رسول ہے وہ آباد ہے، جس گھر میں نظام مصطفیٰ ہے وہ آباد ہے، جس گھر میں تربیت رسول ہے اس گھر کے بچے ماں باپ کے دل کا سکون بن جاتے ہیں۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ یاد سمجھ گئے نا؟ اب صرف بس یہیں یاد نہیں رکھنا ہے، کیسے چلنا، کیسے پھرنا، کیسے اٹھنا، کیسے بیٹھنا، کیسے بولنا۔ حضور نے کوئی بات چھوڑی ہے؟ نہیں چھوڑی ہے کوئی بات۔ سب سے نچلی بات جو ہے وہ بیت الخلا میں جانا، میرے نبی نے وہ بھی سکھا کے رکھا ہے، نہیں سمجھے؟ کامل ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں زندگی گزارنے کا نمونہ رسول کی ذات میں ہے۔ اگر کوئی بڑا سے بڑا پروفیسر ہوگا، بڑا پروفیسر ہوگا، کیا اس کو نرسری کا کلاس پڑھنے کے لیے دیں گے؟ نہیں، جواب دیجئے آپ، دیں گے؟ کوئی چھوٹا ٹیچر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یہ نرسری ایل کے جی یو کے جی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پڑھا دو، لیکن جو بہت بڑا پروفیسر ہوتا ہے اس کو کالج یونیورسٹی درجے کے کلاسز دینے پڑتے ہیں، صحیح ہے؟ لیکن میرے نبی جیسا کون پروفیسر ہے؟ میرے نبی جیسا کون لیکچرر ہے؟ آئے ہائے ہائے، وہ دانا ہے سبل، اقبال فرماتے ہیں وہ دانا ہے سبل، ختم رسول مولائی کل، جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ اونچے درجے کا پروفیسر اونچے درجے کے کلاسز پڑھاتا ہے، نیچے درجے کا استاد نیچے درجے کے کلاس پڑھاتا ہے، لیکن میرا نبی کامل رہبر ہے، اوئے ہوئے یہ مکمل رہبر ہے۔ یہاں الگ الگ سبجیکٹ الگ الگ استاد کے پاس پڑھایا جاتا ہے، لیکن زندگی کے سارے سبجیکٹ رب نے کہا میرے نبی سے پڑھ کے سیکھ جاؤ۔ بیت الخلا جانا، کون سا پیر اندر لیں گے، کون سا نکالیں گے، پھر جب بیٹھو گے آئے ہائے کیسے بیٹھو گے، یہ ہمیں ظاہر میں لگتا ہے یہ بیٹھنا شاٹنا اندر جانا اندر جانا، ویسے دائیں طرف یہ بائیں طرف بول ڈالنا، ہمیں لگتا ہے یہ کون سی چیزیں ہیں، لیکن سائنس نے تحقیق کر لی، اتنی بڑی تحقیق نکل آئی، سائنس کی عقلیں بھی دنگ رہ گئی۔ ایک ایک حضور کی ادا پر جب تحقیق کی نا، ایک ایک ادا
ان کو پتا چلا بے شمار سائنس اس میں لگا ہوا ہے کہ حضور نے اگر کہا کہ پیشاب کرتے وقت بائیں طرف بوجھ ڈال دینا، اس میں کیا انسانی فائدے ہیں؟ اگر دایاں پیر پہلے لے جائیں گے، بایاں باہر نکالیں گے، اس میں کیا سائنسی فائدے ہیں؟ یہ سارا بتا دیا، سائنس نے تحقیق کر دیا، یہی حقیقت ہے، اسی میں انسان کے فائدے زیادہ۔ تو میں نے عرض کیا تھا کبھی مومن نبی سے کٹنا نہیں چاہے، جس حال میں بھی رہو گے حضور سے کبھی مت دور ہونا، ہر وقت اپنے دل کو نبی کے حوالے رکھنا، ہر وقت اپنی ادائیں نبی کے جڑتے رہنا، کبھی بھی نبی رسول سے دور نہ ہو، دل ہے وہ دل۔ بس بات ختم کر رہا ہوں، ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ اب یہ نبی ہر وقت دل میں کیسے رہیں گے؟ اگر آپ نے سنتیں ادا نہ کی، شریعت نہ ادا کی، فرائض ادا نہ کیے تو نبی دل میں کیسے رہ جائیں گے؟ جب خیال نبی ہی نہیں آیا، جب فکر نبی نہیں آیا، جب سنت نبی ادا اپنایا نہیں، جب ادائے نبی کو ادا نہ کیا تو یاد کیسے رہے گا؟ اسی لیے سنتیں ہیں تاکہ نبی سے جڑے رہو۔ جب نبی سے جڑے رہو دل آباد رہے گا، جب دل آباد رہے گا دل پہ نبی حکمران بن جائیں گے، شیطان داخل نہیں ہوگا، تم رب کے سچے وفادار بن جاؤ گے۔ نہائے کیسے حضور نے وہ بھی سکھایا، تیل لگانا ہے سر پہ وہ تو لگانا ہی لگانا ہے، آپ سنت ادا کرو یا نہ کرو، لیکن آپ نے نبی کی یاد لائی۔ حضور نے کیسے تیل لگایا، اب جب آپ تیل لگائیں گے سر پر حضور یاد آئیں گے، کنگا کرنا ہے کیسے حضور نے کیا، ناخن کاٹنا ہے کیسے نبی نے، آپ تو کاٹیں گے ایسے کی بھی، لیکن جب آپ کاٹنے لگیں گے تو یاد آئے گا نبی نے شروع یہاں سے کیا۔ نبی یاد آئے کہ نہیں آئے؟ توجہ کچھ لوگوں کی نہیں ہے شاید۔ فائدے تو ہے ہی، ثواب بھی ہے، فائدے بھی ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ نبی سے جڑے رہیں گے، آپ نبی کے خیالوں میں زندگی گزارتے رہیں گے۔ ایک شعر میرا اپنا اگر اجازت ہے اسی حوالے سے، سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم، سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم، سکینہ مومنوں میں ہے محمد مصطفیٰ پیارے، سکینہ مومنوں میں ہے محمد مصطفیٰ پیارے، زباں بھی صاف ہوتی ہے بدن بھی پاک ہوتا ہے، زباں بھی صاف ہوتی ہے بدن بھی پاک ہوتا ہے، جو آئے خیالوں میں محمد مصطفیٰ پیارے، جو آئے خیالوں میں محمد مصطفیٰ پیارے، گدائے اولیاء حاضر تیرے در پہ یہ داؤدی، گدائے اولیاء حاضر تیرے در پہ یہ داؤدی، وسیلہ ہے دعاؤں میں محمد مصطفیٰ پیارے، وسیلہ ہے دعاؤں میں محمد مصطفیٰ پیارے۔ اب نبی کے حوالے دل اونچا اونچا اونچا، اب دل، خیال، فکر، سوچ، قلب، ذہن، فکر حضور کے حوالے۔ اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے، ہمارے اعلیٰ حضرت تو رہتے تھے مدینے میں، لیکن ہوش، خرد، سوچ، فکر، خیالات، تصورات، دل، دماغ مدینے میں ہوتے، ہاں رہتے تھے بریلی میں، لیکن سارا کچھ ہو جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش و خرد
سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ کہتے یہ اس زمانے کی حالت ہے جب اعلیٰ حضرت حج پہ گئے تھے، جہاز پہ طوفان آیا، سمندری سفر ہوتا تھا، جہاز پلٹنے لگا، جہاز کا پائلٹ جو تھا چلانے والا جہاز ران، اس نے لگا کہا لوگو کفن باندھو، جہاز میرے کنٹرول سے نکل گیا، بس اب مرنے کی تیاری کرو۔ لوگ رونے لگے، چلانے لگے، شور اٹھا، ادھر ادھر ہونے لگے، لیکن انہیں کسی بزرگ کو دیکھا کونے میں بیٹھا ہے، آرام سے کتاب کا مطالعہ کر رہا۔ لوگ آئے، جناب کیا؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے نہیں سنا؟ جہاز ران نے کہا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے، سب مرنے کی تیاری میں ہیں، رو رہے ہیں، اور آپ کو پتا نہیں؟ کہا میں نے تو نہیں سنا، کیا بات ہے؟ کہا اس طرح ہوا۔ کہا نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں ہوگا۔ کہا کیسے نہیں ہوگا؟ جہاز تمہارے کنٹرول میں تھوڑی ہے، جس کے کنٹرول میں ہے اس کے کنٹرول سے نکل گیا، وہی اعلان کر رہا مرنے کی تیاری کرو۔ کہا نہیں ڈوبے گا، یقین ہو تو ایسا۔ کہا نہیں ڈوبے گا۔ کہا کیوں نہیں ڈوبے گا؟ کہ میں جب قدم رکھا تھا جہاز پر نبی کی دعا پڑھ کے بیٹھا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان الذی مجریہا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ سمندر پر جہاز پر جانا، جب ناؤ پر یہی دعا پڑھیں۔ جو عام سواریوں پہ وہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ کہا میں نے جب قدم رکھا حضور کی وہ دعا پڑھ کے بیٹھا تھا جو میرے نبی نے سکھ سکھائی ہے، مجھے یقین ہے حضور کی دعا پڑھ کے بیٹھا ہوں، نہیں ڈوبے۔ ارے یقین ہو تو ایسا ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ ہم خود بدعقیدہ ہو گئے، معاف کرنا۔ بدعقیدگی صرف یہی نہیں ہے کہ جو ان کے پاس ہے، ہمیں بھی حضور کے کلام پر کہاں یقین رہا۔ ہم زکات دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہتے مر گئے اگر زکات نکالی مال۔ میرے نبی نے فرمایا، قسم کھا کے فرمایا، جس مال سے اللہ کے راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس میں کمی نہیں ہوتی، اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ کہاں ہمارے پاس ہو یقین؟ کہا اللہ کی طرف ایک قدم بڑھو، اللہ کی رحمت تمہاری طرف 10 قدم بڑھ جائے گی۔ وہ یقین والے کہاں گئے؟ فرمایا نہیں ڈوبے گا، اور جہاز کنارے لگ گیا۔ سبحان اللہ، بس اونچا اونچا، آخری بات، جہاز کنارے لگا۔ واپس آنے کے بعد ماں نے سنا، کہا بیٹا اب میں حج کو جانے نہیں، ایک فرض تھا وہ ہو گیا۔ اب ماں کی ممتا ہوتی ہے، پیار محبت دار۔ کہا نہیں جانے دوں، نہیں جانے دوں گی، بس اب ایک کافی ہے۔ کہتے 12 سال گزر گئے، پھر نہیں گئے مدینہ، تو تڑپ گئے۔ جب 12 سال ماں نے روکا، تڑپ اٹھے، پھر اٹھنے کے بعد یہی کلام لکھا، اور اسی کلام کا یہ آخری شعر ہے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عاشق رسول بنائے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو رسول کے ذکر سے آباد رکھے، شاداب رکھے۔ میرے مولا ہم